رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. دعا ہے خداوند منان آپ تمام آزاداران سید الشہداء کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجالس بانیان عشرہ بھٹی برادران کی اس سعی کو اس کاوش کو مالک پرخلوص انداز میں اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. میاں ناصر بھٹی میاں نصیر بھٹی اور اس خاندان کے تمام مرحومین کے درجات متعالی فرمائے. آپ تمام ہم تمام کے مرحومین کی برزخی منازل کو خدا آسان فرمائے. جو بیمار آئے ہیں شفا یاب ہو کر اٹھیں. جو مقروض آئے ہیں قرضوں سے نجات حاصل کر کے اٹھیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں فرش عذاب بچھی ہے مالک سب عزاداروں کی حفاظت فرمائے. دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. ہمارے علماء بزرگان مراجع کرام ذاکرین اعظام کی حفاظت فرمائے. جناب مولانا جناب سید صاحب جو مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے اور جناب شیرازی صاحب خدا ان کی توفیقات متعالی فرمائے. بزرگان کا سایہ سلامت رکھے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. دامن وقت میں آج زیادہ گنجائش نہیں ہے. مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے ہیں اور ہمارا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ امامت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اور میں مسلسل آپ کی خدمات عالیہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ امامت کی ضرورت کیوں ہے. اور یہ آیت آپ کی خدمت میں پڑھی جا چکی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس لیے امامت کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے لیے زیادہ اہم مہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ امام کیا ہوتا ہے, کون ہوتا ہے, اسے کون بناتا ہے, اس کے وصف کیا ہوتے ہیں, اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, امام کیسا ہوتا ہے.
یہ تمام چیزیں اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں یہ اعلان فرما رکھا ہے کہ قیامت کے دن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں بلاؤں گا، رسول کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، قرآن کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، قبلہ کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، بلکہ امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب چونکہ نجات کا دار و مدار اللہ پر ایمان لانے میں نہیں، نجات کا دار و مدار رسول اللہ پر ایمان لانے میں نہیں، گو کہ یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن دار و مدار اس پر نہیں۔ ایمان لانا بہت سی چیزوں پر ہے، لیکن خدا پر ایمان لا کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہو گیا، رسول اللہ پر ایمان لا کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا، قرآن پر، دیگر آسمانی کتب پر، روز جزا و سزا پر ایمان لا کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا، چونکہ ان سب پر ایمان لانے کے بعد ایک اور منزل ہے جسے منزل امامت کہتے ہیں۔ اگر امام پر ایمان ہے تو سارے ایمان قبول کیے جائیں گے، اگر امام پر ہی ایمان نہیں ہے تو نہ توحید مانی جائے گی، نہ رسالت، نہ قرآن پر ایمان مانا جائے گا، نہ کسی اور کتاب پر۔ تو اس لیے بھی امام اور امامت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ ہمارا خاتمہ، ہمارا انجام امام کے ساتھ ہوگا، چونکہ ہمیں بلایا ہی امام کے ساتھ جائے گا۔ اب امامت مختلف مسالک کے اندر موجود ہے، شیعہ میں بھی امامت کا ایک تصور ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی امامت کا ایک تصور ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ہمارے ہاں امامت اصول دین میں ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں امامت فروع دین میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، قبلہ یہاں پر استاد موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ حوزہ چلا رہے ہیں، استاد العلماء ہیں، ان کے بچے خود علماء ہیں۔ جب آپ کا بچہ کسی مدرسے یا مسجد میں جاتا ہے تو اسے جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے، جب اسے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا درس دیا جاتا ہے، وہیں پر اسے اصول دین اور فروع دین بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ہاں یہ بھی سن لیں کہ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، یہ 5 چیدہ ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی اصول نہیں ہے، ان کے علاوہ اور کوئی دین کی جڑ نہیں ہے، اور کوئی دین کی اصل نہیں ہے۔ یا فروع دین جو پڑھائے جاتے ہیں کہ 10 ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، نہیں، احترام والدین بھی فروع دین میں سے ہے، کسی کا مال نہ کھانا بھی فروع دین میں سے ہے، غیبت نہ کرنا بھی فروع دین میں سے ہے۔ یہ جو 10 موٹے موٹے ہمیں یاد کرائے گئے ہیں، یہ چیدہ ہیں کہ کم از کم اتنے تو یاد رکھ لو، 5 اصول دین یاد رکھ لو، 10 فروع دین یاد رکھ لو۔ تو عرض کر رہا تھا ہمارے ہاں امامت اصول دین میں ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں امامت فروع دین میں ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا تاکہ پتہ چلے۔ ہمارے ہاں اصول دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ عدل۔ ہم ایسے خدا کو خدا ہی نہیں مانتے جو عادل نہ ہو، اسی لیے توحید کے ساتھ عدل ہے، اور عدل کے بعد تیسرے نمبر پر نبوت ہے، اور نبوت کے بعد چوتھے نمبر پر امامت ہے۔ اسی لیے تو ہمیں قیامت کا کوئی نہ خوف ہے نہ ڈر، جو کچھ ہو جائے ہم انتہائی مطمئن بیٹھے ہیں کہ جب تک امامت نہ آئے گی جو پردے غیبت میں ہے، قیامت آ نہیں سکتی۔ لوگ ڈر رہے ہیں قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، ہم کہتے ہیں نہیں، قیامت آ نہیں سکتی جب تک کہ فرزند زہرا نہ آ جائے، چونکہ امامت پہلے ہے، قیامت بعد میں ہے۔ پہلے امام آئیں گے پھر قیامت آئے گی، اور جو قیامت آئے گی وہ یہی تو پوچھنے کے لیے آئے گی، بتاؤ کیا علی اور اولاد علی کی امامت پر یقین بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ وہ قیامت
تو ہمارے ہاں امامت اصول دین میں ہے، چوتھے نمبر پر ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں فروع دین میں ہے۔ اب ذرا سوچ لیں کہ کون صحیح ہے، کیا امامت کو اصول دین میں ہونا چاہیے یا امامت کو فروع دین میں ہونا چاہیے؟ شیعہ بن کر نہیں سوچتے، سنی بن کر نہیں سوچتے، بلکہ ایک منصف مزاج مسلمان بن کر سوچتے ہیں کہ وہ امامت کہ جس پر ہم سب کا خاتمہ ہے، جس امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جس امامت پر ہمارے حساب و کتاب کا دار و مدار ہے، اس امامت کو ہونا کہاں چاہیے؟ کیا اصول دین میں ہونا چاہیے یا فروع دین میں ہونا چاہیے؟ اچھا، اب دو چیزیں ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین وہ ہیں جن پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ فروع دین وہ ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اصول دین پر ہم عمل نہیں کرتے، یہ وہاں سے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ توحید اللہ کی طرف سے ہے کہ مجھے مانو، عدل خدا کی طرف سے ہے کہ مجھے عادل مانو، نبوت خدا کی طرف سے ہے، نبی خدا بھیجتا ہے، امامت خدا کی طرف سے ہے، امام خدا بھیجتا ہے، قیامت خدا کی طرف سے ہے، خدا قیامت کو قائم کرے گا۔ تو یہ بات پتہ چل گئی کہ اصول دین پانچوں کے پانچوں خدا کی طرف سے ہیں۔ اب نماز خدا پڑھ کے نہیں بھیجتا، ہم پڑھ کے بھیجتے ہیں، ہماری طرف سے ہے۔ روزہ خدا نہیں رکھتا، ہم رکھتے ہیں، ہماری طرف سے ہے۔ حج خدا نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں، ہماری طرف سے ہے۔ زکوٰۃ خدا نہیں دیتا، ہم دیتے ہیں، ہماری طرف سے ہے۔ خمس ہم دیتے ہیں، ہماری طرف سے ہے۔ جہاد ہم کرتے ہیں، ہماری طرف سے ہے۔ تولا اور تبرع ہم کرتے ہیں، ہماری طرف سے ہے۔ امر و نہی خدا نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں، ہماری طرف سے ہے۔ پتہ چلا 5 اصول دین اللہ کی طرف سے ہیں، 10 فروع دین ہماری طرف سے ہیں۔ اب اگر امامت فروع دین میں رکھی جائے تو پتہ چلے گا امام ہم نے چننا ہے۔ توجہ کر۔ اب امامت کو اگر فروع دین میں رکھا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کے ساتھ امامت کو بھی شامل کر دیا جائے تو نماز ہماری طرف سے نیچے سے اوپر جاتی ہے، روزہ ہماری طرف سے نیچے سے اوپر جاتا ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر سب ہماری طرف سے نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ اب امامت کو اگر فروع دین میں رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہم بنائیں گے اور پھر ہم بنا کر خدا سے کہیں گے ہم نے بنا دیا۔ اب اگر امامت کو اصول دین میں رکھا جائے تو پتہ چلے گا توحید اس کی طرف سے اوپر سے نیچے، عدل اس کی طرف سے، نبوت اس کی طرف سے، امامت اس کی طرف سے، قیامت اس کی طرف سے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر اس امام کو جسے ہم ہادی برحق مانتے ہیں، جسے معصوم مانتے ہیں، جسے معصوم عن الخطا مانتے ہیں، جسے نبی کا جانشین برحق مانتے ہیں، جو نہ آپ کی طرح ہوتا ہے نہ میری طرح، چونکہ آپ بھی گناہ کرتے ہیں، میں بھی گناہ کرتا ہوں، امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ امام ایسا نہیں ہوتا جو 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کر امام بن جائے۔ امام وہ ہوتا ہے شکم مادر میں ہو تو بھی امام ہوتا ہے۔ امام شکم مادر میں ہو تو بھی امام ہوتا ہے، آغوش مادر میں ہو تو بھی امام ہوتا ہے، بچپنے میں ہو تو بھی امام ہوتا ہے۔ امام ہمارا عقیدہ یہ، اور نبی بھی ایسے ہی ہے۔ نبی بھی ایسے نہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبی کہے کہ اب میں نبی بن گیا یا مجھے کچھ پڑھا دیا گیا، سکھا دیا گیا، نبی بنا دیا گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ اور یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا۔ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم معصومہ ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اے مریم یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہو جائے؟ تم نے یقیناً کوئی معاذ اللہ گناہ کیا ہے۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا، تم اگر میری بے گناہی کا ثبوت چاہتے ہو تو مجھ سے نہ پوچھو، میری بات پر تم یقین نہیں کرو گے، اس بچے سے پوچھو۔
جو 3 دن کے عیسیٰ میری گود میں ہیں، انہوں نے کہا یہ 3 دن کا بچہ بھلا کیا بات کرے گا، یہ بے گناہی کی دلیل کیا دے گا۔ حضرت عیسیٰ آغوش مادر میں ہیں، معصوم نبی ہیں، ماں معصومہ ہیں، 3 دن کی عمر ہے۔ جب لوگوں کا اعتراض سنا تو حضرت عیسیٰ لوگوں کو یہ جواب دیتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگوں یاد رکھو میری ماں گناہگار نہیں، میری ماں معصومہ ہے، میں اللہ کا عبد ہوں، انی عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کتاب دے کر بھیجا ہے۔ وہ عیسیٰ 3 دن کے کتاب بھی لے کر آئے ہوں، نبی بن کر بھی آئے ہوں، جو فخر عیسیٰ ہے، جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، وہ 40 سال میں نبی کیسے بن رہا؟ اگر عیسیٰ آغوش مادر میں نبی ہیں تو ہمارا نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں، ایسا نہیں، نبی نبی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، اگرچہ شکم مادر میں ہی کیوں نہ ہو۔ امام امام ہوتا ہے اگرچہ شکم مادر میں ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا امام اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اسے تمام تر چیزیں جن میں عصمت بھی ہے، علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، تمام چیزیں خدا اپنے مدرسے سے دے کر سکھا کر بھیجتا ہے۔ وہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، وہ کسی سے پوچھتا نظر نہیں آتا، یا اگر اس سے کوئی پوچھ لے تو وہ یہ کہتا نظر نہیں آتا رک جاؤ بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آتا ہے، عصمت لے کر آتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے، مبرہ ہوتا ہے۔ امام کے اعمال میں، امام کی نیت میں نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ حکومت طلبی کا لالچ ہوتا ہے، نہ دنیا کا خوف ہوتا ہے۔ امام دنیا کی ان چیزوں سے بہت بے نیاز ہوتے ہیں، اور اللہ نے جو امام ہمیں دیے ہیں، یقین کریں میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر صرف اس بات پر یہ کہتے رہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں علی کے در پر جھکایا ہے اور علی کو ہمارا امام بنایا ہے۔ تو جو علی کوئی ایسی ہستی ہے، اماموں میں علی کوئی ایسے امام ہیں جن جیسا کوئی امام نہیں ہے، علی جیسا، بلکہ بعد از پیغمبر حضور کو چھوڑ کر علی جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہے، مخلوق میں کوئی علی کی برابری کرنے والا نہیں ہے بعد از پیغمبر۔ علی کوئی اللہ کا معجزہ ہے، علی کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا ہی ناممکن ہے، علی کا نام ہی بلند ہے، علی جو اعلیٰ ہو بلند ہو، اللہ خود علی ہے، وہ خالق ہو کر علی ہے، مخلوق میں علی کو علی بنانے والا وہ علی ہے۔ مخلوق میں علی کو علی اللہ نے بنایا ہے، وہ علی الاعلیٰ ہے، مخلوق میں پیغمبر کے بعد علی جیسا کسی کو نہیں بنایا، اور علی میں وہ وصف تھے، علی میں وہ مادہ تھا جس کی وجہ سے علی نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ اب سنیے، علی کی زندگی کو اگر دیکھا جائے خلوص سے بھری ہے، علی کی زندگی میں ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں ہے، علی کی زندگی میں ذرہ برابر بھی دکھاوا نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں بعض اوقات، میں مجلس پڑھوں واہ واہ ہو جائے، آپ خوش ہو جائیں،
مجلسیں اور مل جائیں، نام بڑا ہو جائے، اشتہار بڑا چھپ جائے، اس کا مطلب یہ ہے شاید یہ سب کچھ ہو جائے، واہ واہ بھی ہو جائے، مشہور بھی ہو جاؤں، نام بھی بڑا ہو جائے، لیکن اگر نیت یہ تھی یہ سب تو مل جائے گا، خدا کی طرف سے اجر نہیں ملے گا، چونکہ خوشنودی لوگوں کی تھی، قربتاً الی اللہ تو تھا نہیں۔ آپ اگر مجلس سننے اس لیے آئیں کہ مجلس میں جائیں گے فلاں خوش ہو جائیں گے، یا مجلس میں جائیں گے فلاں دوست سے ملاقات ہو جائے گی، یا مجلس میں جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اگر مجلس میں قربتاً الی اللہ نہیں ہے تو ثواب نہیں ہے۔ پڑھنے والا قربتاً الی اللہ سے پڑھے، خلوص کے ساتھ پڑھے، سننے والا خلوص کے ساتھ سنے۔ اب آئیے ذرا ایک منزل بلند کروں اور آپ کو بتاؤں کہ علی کے جسے ہم امام مانتے ہیں، علی کے اعمال میں کتنا خلوص تھا، علی کی زندگی میں کتنا خلوص تھا۔ چونکہ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جب ہم جائیں گے ہمارے اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی مجلسیں پڑھی یا سنی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھی یا کتنے روزے رکھے۔ یہ بعض لوگوں نے جو دوڑ لگائی ہوتی ہے نا، نمازوں پہ نمازیں، روزے پہ روزے، سجدے پہ سجدہ، اتنے سجدے، اتنی رکعتیں، میں تو اتنی پڑھتا ہوں۔ ارے اتنی تو خدا نے گنی نہیں ہے۔ خدا نے کب کہا ہے اتنی پڑھو؟ خدا نے کب کہا ہے زیادہ لے کر آؤ؟ خدا نے کب کہا ہے کہ گنتی میں زیادہ لے کر آؤ ذرا قرآن پڑھو؟ وہ قرآن جو شیعہ کے گھر بھی ہے، وہ قرآن جو اہل سنت کے گھر بھی ہے، وہ قرآن کے جو 30 پاروں کا ہے سب کا وہی قرآن ہے۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھے کہ پھر ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ہم اعمال کو گنیں گے نہیں بلکہ ان کا وزن کریں گے۔ گنیں گے نہیں، اعمال کی گنتی نہیں کریں گے، نمازیں کتنی، روزے کتنے نہیں، کتنا نہیں دیکھیں گے بلکہ وزن کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ گنتی میں اعمال زیادہ ہوں لیکن جب ترازو پہ رکھا جائے تو وزن ہی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے نا کہ گنتی میں بہت زیادہ ہوں وزن نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے حضور نے خود فرمایا اگر کوئی اتنی نمازیں پڑھے، اتنی نمازیں پڑھے، اتنی نمازیں پڑھے کہ ساری رات مصلی عبادت پر کھڑا رہا کرے، اتنے روزے رکھے، صرف رمضان کے نہیں سارا سال روزے رکھے، اتنا سخی ہو کوئے احد جتنا راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کر دے، اور اتنا عبادت کرنے والا ہو کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا، سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے، کتنے اعمال ہو گئے؟ گنتی میں دیکھیں کتنے ہو گئے؟ احد پہاڑ جتنا سونا چاندی۔ ساری زندگی، ساری رات نمازوں میں، ساری زندگی، سارا دن روزوں میں، صفا و مروہ کے درمیان، گنتی تو بہت ہو گئی، گنتی کے اعمال تو بہت ہو گئے۔ آئیے ذرا رسول مکرم سے پوچھتے ہیں یہ جو اتنی گنتی کے اعمال ہیں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا وَإِن لَمْ يُعَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، اے علی یہ سب کچھ کرنے والا اگر تیری محبت کے بغیر کرتا ہے جنت جانا درکنار وہ خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے اعمال گنتی میں بہت ہوں لیکن وہ چیز جو اعمال میں وزن ڈالتی ہے، جو اعمال کو بھاری کرتی ہے، جو ترازو پر اعمال کے وزن کو زیادہ کرتی ہے، جسے محبت علی کہتے ہیں، اگر محبت علی نہیں ہے گنتی میں بہت ہوں گے، جب ترازو پہ رکھا جائے گا تو وزن ہی نہیں ہے۔ اب خدا کہتا ہے میں تو وزن کروں گا، گنوں گا نہیں۔ اب مشکل آ گئی
کہ اگر اعمال گنتی میں زیادہ ہیں، وزن نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن جس امام کو ماننے والے ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اعمال کو وزنی بنانا ہے۔ اعمال وزنی بنیں گے ولایت علی کے ساتھ، اعمال وزنی بنیں گے خلوص کے ساتھ، اعمال وزنی بنیں گے دکھاوا نکالیں گے تو، اعمال وزنی بنیں گے ریاکاری نکالیں گے تو۔ اب جب اعمال سے ریاکاری نکل جائے، دکھاوا نکل جائے، لالچ نکل جائے، لوگوں کی خوشنودی نکل جائے، قربت خدا آ جائے، خدا کی خوشنودی آ جائے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں عمل ایک ہو سکتا ہے، جن و انس کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے۔ جب وزن والا ہو، جب ریاکاری نہ ہو، جب اس میں تصنع نہ ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے عمل ایک ہو لیکن اتنا وزنی ہو کہ حضور کو یہ کہنا پڑ جائے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ جب حضور نے ترازو رکھا، ایک پلڑے میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کی نمازیں بھی رکھی، روزے بھی رکھے، جن و انس کی عبادتیں بھی رکھی، ان میں نبیوں کی نمازیں بھی ہیں، ان میں نبیوں کے روزے بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کی نمازیں بھی ہیں، حضرت ابراہیم کی نمازیں بھی ہیں، حضرت نوح کی نمازیں بھی ہیں، تمام مخلوقات کی آدم سے لے کر قیامت تک حضور نے ایک پلڑے میں تمام انبیاء و مخلوق کی عبادات کو رکھا، اور دوسرے پلڑے میں فقط اپنے بھائی علی کی ساری زندگی کی نہ عبادتیں رکھی، نہ ریاضتیں رکھی، نہ نمازیں رکھی، نہ علی کا پورا جہاد رکھا، بلکہ ایک پلڑے میں ساری عبادتیں ساری مخلوق کی، اور دوسرے پلڑے میں علی کی فقط ایک ضربت کو رکھا۔ اور جب تولا گیا تو جو ضربت علی والا پلڑا تھا وہ جھکتا ہوا نظر آیا۔ کوئی اتنا وزن تھا علی کی ایک ضربت میں کہ جب تلی تو ایک ضربت کے برابر کائنات کی عبادتیں نہ آ سکیں، نبیوں کی ریاضتیں نہ آ سکیں۔ کوئی اتنا خلوص تھا علی کی اس ضربت میں، کوئی اتنا وزن تھا علی کی اس ضربت میں۔ اب دیکھیے یہ تو ایک ضربت ہے، علی کی 63 سالہ زندگی کو اگر تولا جائے، اللہ اکبر اللہ، یہ درس بھی ہے، علی کی سیرت سے درس بھی ہے۔ ہم نے اعمال کو وزنی کرنا ہے، ہم نے گنتی بھی ہو تو اچھی بات ہے، لیکن گنتی کے ساتھ ساتھ وزن بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ گنتی تو بہت ہو، وزن نہ ہو۔ ایک نوجوان نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مولانا نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا بھائی جو پڑھتے ہیں انہیں بھی دیکھے، انہیں کیا فائدہ ہوا؟ مولانا نے کہا اچھا فائدہ چاہتے ہو، ہر نماز کے بدلے 100 روپیہ دوں گا۔ انہوں نے کہا چلے فائدہ تو ہوا، پتہ تو چلے نماز پڑھی ہے، کچھ ملا تو ہے۔ آیا اور مولانا نے کہا لکھ لیا، دوسرے دن پھر نماز پڑھی، لکھ لیا، مہینہ نماز پڑھتا رہا۔ مہینے کے بعد آیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ذرا حساب کتاب کر لے، ایک مہینہ نمازیں پڑھی کتنے پیسے بنتے ہیں؟ مولانا نے کہا بھائی پیسے کیا بنتے ہیں، میں نے تو تمہیں اس لیے نماز کا عادی بنایا ہے چونکہ اس میں تمہارا بھلا ہے، تم نمازی بن جاؤ۔ کہا اچھا پیسے نہیں دو گے، کچھ نہیں ملے گا؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو مولوی صاحب سن لیں، میں نے بھی ساری بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ تو نمازیں ایسی نہ ہوں کہ جو کسی کی خوشنودی کے لیے ہوں، نمازیں ایسی نہ ہوں جو وزن سے خالی ہوں، نمازیں ایسی نہ ہوں جن کی نماز کی شرط وضو نہ ہو۔ جس طرح نماز کی شرط وضو ہے، اس طرح عبادات کی قبولیت کی شرط ولایت علی ابن ابی طالب۔ ولایت ہوگی تو نمازیں قبول ہیں، محبت علی ہوگی تو عبادتیں قبول ہیں۔ وقت نہیں ہے، بس 2 جملے مصائب کے سن لیں، عبادت مکمل ہو جائے۔ خدا آپ کا آنا عبادت شمار فرمائے۔ دن گزر رہے ہیں اور بہت تیزی سے
گزر رہے ہیں، کربلا سج چکی ہے، ہر عمر کی قربانی تیار ہو چکی ہے، ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو تیار کر چکی ہے، ہر ماں خلوص کے ساتھ اپنے لخت جگر کو تیار کر چکی ہے۔ بیٹا تو مارا جائے تو مارا جائے، فرزند زہرا کو کچھ نہ ہونے پائے۔ بیٹا اگر تیری زندگی چلی جائے تو چلی جائے، دیکھو حسین کو کچھ نہ ہونے پائے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے۔ ایک ماں اور بھی ہے جسے سب سے بڑھ کر اپنے بھائی حسین سے محبت ہے، اپنے بھائی سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی اپنے بھائی سے محبت ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر بھی اپنے بھائی سے محبت ہے، اپنے شوہر سے بڑھ کر بھی، بلکہ شوہر سے کہا تھا دیکھو عبداللہ، نکاح میں میرے بابا نے یہ شرط رکھی تھی جب بھی زینب بھائی کے ساتھ جانا چاہے عبداللہ تم منع نہیں کرو گے۔ آج بچوں کو سامنے بٹھایا، میرے اون محمد دیکھو تمہارے ماموں پہ مشکل بن گئی ہے، اون محمد یہ نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور تمہارے ماموں کو نقصان پہنچے۔ دیکھو تم علی حیدر کرار کے نواسے ہو، دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اپنے ماموں پر اس طرح سے جنگ کر کے اپنی جان قربان کرنا، لوگوں کو علی کا جہاد یاد آ جائے، لوگوں کو جعفر طیار کی جنگ موتا یاد آ جائے۔ میرے بچوں اپنی زندگی کا خیال نہ رکھنا، اور دیکھو اگر لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ، میرے بچوں خبردار پانی نہ پینا، تمہارے ماموں کے بچے پہ ہنسے، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، میرے اون محمد پیاسا قتل ہو جانا، پانی نہ پینا۔ ماں نے بچوں کو تیار کر کے بھیجا، عزاداروں شہزادوں نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے کتنے ظالموں کو فنار کیا۔ وہ پھر ایک وقت آ گیا، بچوں نے کہا ماں اب راضی ہے، پیاسے لڑے ہیں، ماموں پہ اپنی جان قربان کر دی ہے، ماں خوش ہو۔ ماں نے دعا دی، عزاداروں 10 محرم کو بچے ماموں پہ قربان ہو گئے، ماں نے خوش ہو کر کے دعا دی۔ 11 محرم کو بی بی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، رسیوں سے باندھا گیا، چادریں لوٹی گئی۔ جب میدان سے گزارا گیا، اون محمد کے لاشیں پڑے تھے، ہر ماں اپنے اپنے شہید کے لاشیں پر گئی، ہر بہن اپنے اپنے شہید کے لاشیں پر گئی۔ روایت کہتی ہے بی بی زینب اپنے بچوں کے لاشوں پر نہیں گئی، اس لاشے پر آئی ہے جس کا سر کٹ چکا تھا، اور آ کر کہتی ہے انت الحسین، کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین ہے؟ آ کر بھائی کے لاشے پہ آئی اور پھر کربلا سے چلی، اون محمد کو بھول گئی، یاد ہی نہیں کیا۔ جب دیکھا حسین حسین کر رہی ہے، جب دیکھا بھائی کا ماتم کر رہی ہے، کربلا سے کوفہ آئی، اون محمد کو یاد نہیں کیا، حسین حسین کرتی رہی۔ کوفہ سے شام آئی، اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، حسین حسین کرتی رہی۔ شام کی قیدیں ختم ہوئی، سر آنا شروع ہوئے، علی اکبر کا سر واپس ملا، بی بی ام لیلہ نے لیا، علی اصغر کا سر آیا، بی بی رباب نے لیا، حضرت قاسم کا سر آیا، بی بی ام فروہ نے لیا۔ پھر تاریخ کہتی ہے 2 ننھے ننھے سر آئے، سر لانے والے نے کہا کون ہے جو ان بچوں کو سر لے گی؟ عزاداروں روایت کہتی ہے بی بی زینب نہ اٹھی، کہا میں نے تو حسین کا صدقہ اتارا تھا۔ بی بی زینب نہ اٹھی، بھائی حسین کا ماتم کرتی رہی، اپنے بچوں کو یاد نہ کیا۔ قیدیں ختم ہوئی، واپس کربلا آئی، بھائی کا چہلم کرنے آئی، اپنے بچوں کی قبروں پہ نہیں گئی، آئی اس قبر پر جو حسین مظلوم کی قبر تھی۔ کربلا سے مدینے آئی، اپنے گھر نہیں گئی، اپنے میکے آئی، سید سجاد کے ساتھ بیٹھ کر حسین
حسین کرتی رہی، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ پھر ایک دن پیغام آیا، سجاد پھوپھی اماں سے کہو کب تک روئے گی، کب تک روئے گی، ذرا کچھ دیر کے لیے گھر آئے۔ عزادارو حسین کو رونے والی اب اپنے گھر گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی، اس حجرے میں گئی جہاں دو ننھی ننھی جا نمازیں رکھی تھی۔ عزادارو اب تک بچوں کا ماتم نہ کرنے والی جب دو چھوٹی چھوٹی جا نمازیں دیکھتی ہے، اب تک صبر کرنے والی، اب تک بچوں کا ماتم نہ کرنے والی جب گھر کے کمرے میں دو چھوٹی چھوٹی جا نمازیں دیکھتی ہے، اب صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اب یہ کہتی ہوئی ان جا نمازوں پہ گری، ہاں میرے اون محمد، آئو میرے شہزادے، مجھے بتا کر جاؤ اب زینب زندہ رہے تو کیسے، او میرے شہزادو بتاؤ ماں زندہ رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔